رمضان کے ساتھ بہت اہم حصہ جڑا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک روایت، بڑی اچھی روایت، بہت پاکیزہ روایت تراویح کی ہے، لیکن کم از کم ہمارے یہاں ہندوستان میں تو اس میں بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں ہر سال توجہ دلاتا ہوں اور دلاتا رہوں گا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو 25 سال سے میں کہتا چلا آ رہا تھا، اب کہیں کہیں ہونی شروع ہو گئی۔ تو ممکن ہے کہ لوگ عمل کرنے لگیں، یہ سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اختلاف کسی کو نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، وہ اختلاف کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ تراویح جس طرح سے میں جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن کی بے ادبی ہے، عام طور سے جیسے پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ خود قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ خود قرآن کریم نے کہا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اس قرآن کے لیے، اس قرآن کی تلاوت کے لیے اپنی زبان کو عجلت میں جلدی جلدی حرکت مت دو، جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دو۔ قرآن نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر۔ یہ حکم عام ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ قاری کسی وقت یا حافظ کسی وقت اپنا دورہ کر رہے ہوں، وہ یاد کر رہے ہوں، یاد کرنے کے لیے وہ تیزی سے پڑھ لیتے ہوں تو الگ بات ہے۔ قرآن کریم سنانا یا قرآن کریم سننا یا پڑھنا مقصود ہو تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے، کسی حالت میں اجازت نہیں۔ کم پڑھ لیں لیکن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ بات تو یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہے سب کو، کم از کم عوام کو بھی بڑی تعداد میں معلوم ہے، لیکن کم از کم حفاظ کو تو سبھی کو معلوم ہے کہ حکم یہ ہے۔ وہ عوام سے مجبور ہوتے ہیں کہ جب وقت زیادہ لگ جائے گا، یہ لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے، اور جس نے فراٹے تھے پڑھا دیے، کہیں گے یہ بہت اچھی پڑھاتے ہیں، بہت اچھا سناتے ہیں۔ تو وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں سے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہمیں منع کر دیں گے۔ پھر یعنی سب سے بڑی بات کیا ہوگی، ہمیں منع کر دیں گے کہ یہ انہیں نہیں، قاری انہیں بدلیے، امام صاحب کو بدلیے، حافظ صاحب کو بدلیے۔ قرآن کی گستاخی کرنا، گستاخی سے بچنا زیادہ اہم ہے، یا لوگوں کی امامت رمضان میں کر لینا زیادہ اہم ہے؟ کہ بھئی مجبوری ہے، لوگ نہیں مان رہے اس لیے کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ورنہ ہم نہیں کرتے، لیکن یہ تو لوگ مجبور کرتے ہیں نا، اس لیے کر لیتے ہیں۔ تو اہم کیا ہے دونوں میں سے؟ تو قرآن کے ساتھ گستاخی تو بہت سخت گناہ ہے، اور گستاخی ہی ہے وہ۔ میں نے پہلے بھی مثال دی ہے، کسی بڑے کے سامنے جائیں آپ، کسی بڑے آفیسر کے پاس جائیں، شہر کا جو سب سے بڑا آفیسر ہو اس کے پاس جائیں، ڈی ایم کے پاس، کمشنر کے پاس، اور بیٹھے اور فراٹے سے بولنا شروع کرتے ہیں، تیز رفتار سے۔ سر آپ کو اپلیکیشن دی تھی میں نے، آج پھر آ گیا، اس کو میں نے لکھی تھی اور صاف صاف لکھی تھی، اور تھی آپ کی، میں 4 دن سے کہہ رہا ہوں، میں نے چپراسی کو بھی دی تھی، میں نے آپ کے پاس بھیجا، میں نے پچھلے سال بھی بھیجی تھی۔ اگر اسے یہ معلوم ہو کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، بیماری کوئی ہوگی ایسے بول رہے ہوں گے، اسے یہ معلوم ہے کہ آپ تو بہت عام زندگی میں معقول بولتے ہیں، تو دھکے دے کے نکلوا دے گا۔ تمیز نہیں ہے، یہ سمجھتا ہو کہ، اور اس میں ہر لوگ سمجھ میں آیا تھا نا آپ کے جو میں بول رہا تھا، صرف زبان جلدی جلدی حرکت کر رہی تھی۔ بعض لوگ یہ دلیل بھی دیتے ہیں، میرے سامنے یہ اسی شہر کے ایک صاحب نے کہا کہ وہ 5 دن میں ختم کراتے ہیں۔ تو لوگوں سے کہا میرے سامنے انہوں نے، ہم ایسے سناتے ہیں کہ ہر لفظ سمجھ میں آتا ہے۔ ہر لفظ سمجھ میں نہیں آئے، یہ تو ہے ہی اپنی جگہ گناہ یا گستاخی، ایسے پڑھ رہا ہو کوئی،
یہ بھی گناہ ہے اور یہ بھی گستاخی ہے۔ میں نے مثال دی نا آپ کو کہ اسے کون برداشت کر لے گا کہ جب یہ سمجھے گا کہ جان بوجھ کر ایسے بول رہے ہیں، ایسی بولی نہیں ہے ان کی، تو آپ کو نکال دے گا دھکے دے کے، اللہ کے یہاں سے نہیں نکالے جائیں گے دھکے دے کے۔ اچھا ہے آپ کو مسجد کے لوگ جاہل عوام دھکے دے کے نکال دیں، اسے اچھا ہے کہ اللہ کے یہاں سے دھکے دے کے نکال دیا جائے۔ قرآن کو قرآن کی طرح پڑھیے، کم از کم ایسے ہو جسے اجلت نہ کہا جا سکے۔ اب وہ چاہے 25 دن میں ختم ہو رہا ہو، اور یہی ہے کہ اور پہلے تھوڑا سا ختم کرنا چاہتے ہیں تو چاہے وقت روز تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہو، 20 منٹ زیادہ لگ جائیں۔ اور پھر میں عوام سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نہیں ہے برداشت 20 منٹ زیادہ کی، مت پڑھیے۔ اس میں بھی تشدد ہوا ہے ہمارے یہاں کہ وہ تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، نہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ ہے اور نہ خود تراویح سنت مؤکدہ ہے۔